देखिए, इंसानी तारीख में कुछ ऐसी दास्तानें हैं जो सच्चाई, बेपनाह कुर्बानी और साबित कदमी की नाकाबिले फरामोश मिसाल बन गई हैं। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी अजीम हस्ती जिनकी पूरी जिंदगी शुरू से लेकर आखिर तक हक की एक गुर्जदार आवाज थी। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। ये वाकई कोई आम कहानी नहीं है। असल में ये दास्तान इस बात की वाज़ा दलील है कि सच बोलने की कीमत कभी-कभी कितनी भारी चुकानी पड़ती है। जरा सोचिए, एक जलीलुल कद्र नबी जिन्होंने एक ताकतवर और जालिम बादशाह के सामने हक बात कहने से जरा भी गुरेज नहीं किया, और उनका अंजाम एक इंतहाई मजलूमाना शहादत की सूरत में हुआ। लेकिन इस दास्तान की मुकम्मल संगीनी और इस अजीम हस्ती के मकाम को समझने के लिए हमें इसके बिल्कुल आगाज की तरफ जाना होगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुआ से जो खामोशी से मांगी गई थी। उनके वालिद हज़रत ज़कारिया अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल के अजीम नबी थे, बुढ़ापे की इंतहाई उम्र को पहुंच चुके थे और उनकी ज़ौजा एक तवील अरसे तक बांझ रही थीं। मगर उन्हें अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी कौम की फ़िक्र लाहिक थी कि उनके बाद हक़ का ये भारी पैगाम कौन फैलाएगा। उनके दिल में एक नेक और सालेह वारिस की शदीद तड़प थी। और फिर एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या पेश आया जिसने उनकी इस खामोश दुआ को एक नया और पुख्ता यकीन बख्श दिया। वाक़यात की कड़ियाँ देखिए कितनी कमाल तरीके से मिलती हैं। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत कर रहे थे तो उन्होंने उनके हुजरे में बेमौसम फल देखे, मतलब गर्मियों के फल सर्दियों में। ये देखकर उनके दिल में कामिल यकीन उभरा कि जो रब मरियम अलैहिस्सलाम को इस तरह रिस्क दे सकता है, वो उन्हें इस शदीद बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं अता कर सकता। बस महराब की तन्हाई में उन्होंने सच्चे दिल से दुआ मांग ली, और जानते हैं क्या हुआ? फौरी तौर पर फरिश्ते आए और उन्हें एक अजीम बेटे की खुशखबरी सुना दी। और इस बड़े मौजज़े की निशानी के तौर पर मुकम्मल सेहतमंद होने के बावजूद उन्हें 3 दिन तक सिर्फ इशारों में बात करने का हुक्म मिला, ताकि वो पूरी यकसुई के साथ अल्लाह का जिक्र कर सकें और इस आने वाले मौजज़े की तैयारी कर सकें। अच्छा, इस मौजज़े का एक और कमाल पहलू देखिए। इस बच्चे का नाम खुद अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया था, याह्या। ये कोई आम नाम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की तारीख में इससे पहले ये नाम किसी ने सुना ही नहीं था। इसका मतलब है वो जिंदा रहता है। अब इस नाम का मिलना ही अपने आप में इनकी अजमत, शर्फ और अब्दी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी दलील थी। पैदाइश से पहले ही नाम का ऐलान दरअसल इस बात का वादा था कि ये बच्चा आम इंसानों से बहुत बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। हम सब जानते हैं कि आमतौर पर बच्चे खेल कूद और मस्ती में अपना वक्त गुजारते हैं, है ना? लेकिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से ऐसी हिकमत, दानाई और संजीदगी अता फरमा दी थी जो बड़े बड़े आलमों को भी नसीब नहीं होती। उनका दिल कभी भी दुनियावी मशागल या खिलौनों की तरफ माइल नहीं हुआ, बल्कि यूं कहिए कि उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही तौरात का गहरा फहम और रूहानी तरबियत मिल गई थी, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था। एक दफ़ा का वाक़या है, जब कुछ हम उम्र बच्चों ने उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बुलाया तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए। ज़रा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गहरा जवाब। ये दिखाता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के अजीम मकसद का कितना कामिल शऊर था। वो जानते थे कि उनकी तख्लीक किसी मामूली काम के लिए नहीं हुई। और जब वो जवान हुए तो उनकी जिंदगी सादगी और ज़ुहद का एक बेमिसाल नमूना बन गई। उन्होंने दुनिया की चमक दमक, लजीज खानों और आरामदेह बिस्तरों को बिल्कुल ठुकरा दिया। कहाँ जाकर बसे? जंगलों और सहराओं की खामोशी में। उनका लिबास किसी रेशम का नहीं, बल्कि ऊंट के बालों का इंतहाई खुरदरा लिबास था जो जिस्म को चुभता था। और खुराक दरख्तों के पत्ते, जंगली सब्जियां या कभी कभार जौ की रोटी। प्यास लगी तो सीधा नदी का पानी पी लिया। उन्होंने निकाह भी नहीं किया और मुकम्मल तौर पर खुद को अल्लाह की इबादत और दीन के लिए वक्फ कर दिया। दरअसल ये उस वक्त की बढ़ती हुई मादियत परस्ती के खिलाफ एक बहुत बड़ा अमली एहतजाज था। इनकी रूहानी कैफियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उनका दिल हर वक्त अल्लाह के खौफ से लर्ज़ता रहता था। कसरत से रोने की वजह से उनके मुबारक चेहरे पर आंसुओं के मुस्तकिल निशानात और लकीरें बन चुकी थी। एक मर्तबा उनके वालिद उन्हें तलाश करते हुए जंगल पहुंचे तो देखा कि वो एक कब्रनुमा गड़ा खोदकर उसके किनारे ज़ारो कतार रो रहे हैं। उन्हें जन्नत और जहन्नुम के दरमियान इस वादी की फिक्र थी जिसे पार करना सिर्फ उनके लिए मुमकिन होगा जो दुनिया में अल्लाह के खौफ से रोते रहे। तारीख के इस मोड़ पर इन दो अजीम पैगंबरों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के दरमियान का ताल्लुक बहुत रूह परवर है। दोनों करीबी रिश्तेदार भी थे और रूहानी साथी भी। दोनों ही दुनिया से बिल्कुल बेनियाज थे। हज़रत ईसा अगर भेड़ की ऊन का सादा लिबास पहनते तो हज़रत याहिया ऊँट के बालों का खुरदरा लिबास। न उनके पास दिरम थे न दिनार, बस चलते चलते जहाँ रात आ गई वहीं ज़मीन पर आराम फरमा लिया।
ان کا آپس میں محبت اور بھائی چارے کا جو رشتہ تھا وہ کمال درجے کی مثال تھا۔ ایک روز ان دونوں انبیاء کرام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت محبت سے فرمایا، آپ مجھ سے بہتر ہیں، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو حضرت یحییٰ نے کمال عاجزی سے جواب دیا، نہیں، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اب آپ خود سوچئے، علم، فضیلت اور نبوت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود ان کی یہ انکساری، یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی کتنی بڑی بات ہے۔ خیر، ان کی نبوت کا جو مشن تھا وہ انتہائی کٹھن تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 عظیم احکامات دیے تھے اور حکم تھا کہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل تک بھی پہنچائیں۔ جب اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پیغام میں قوم تک پہنچا دیتا ہوں، مگر حضرت یحییٰ کا احساس ذمہ داری دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اپنی ذمہ داری میں ذرا سی بھی کوتاہی کے سبب کہیں زمین مجھے نگل نہ لے، اور اس شدید فکر کے تحت انہوں نے فوراً بیت المقدس میں پوری قوم کو جمع کر لیا۔ بیت المقدس کی بلندی پر کھڑے ہو کر انہوں نے پورے جلال کے ساتھ یہ 5 ستون بیان کیے۔ سب سے پہلے توحید، کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے کیونکہ شرک سب سے بڑی تباہی ہے۔ دوسرا، نماز، جس میں بندے کی مکمل توجہ دائیں بائیں نہیں بلکہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تیسرا، خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھنا۔ چوتھا، ضرورت مندوں کو دل کھول کر صدقہ دینا۔ اور پانچواں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اصل میں یہ محض عبادتیں نہیں تھیں بلکہ اس وقت کے زوال پذیر معاشرے کو بچانے کا واحد راستہ تھیں۔ اچھا، ان کا سمجھانے کا جو انداز تھا نا وہ بڑا دلکش تھا۔ انہوں نے خشک اور روایتی انداز میں بات نہیں کی بلکہ ایسی خوبصورت مثالیں دیں جو سیدھی دل میں اتر جائیں۔ مثلاً انہوں نے روزہ دار کے منہ کی خوشبو کو اس شخص جیسا بتایا جس کے پاس کستوری کی خوشبودار تھیلی ہو۔ صدقے کو ایسے بیان کیا جیسے کوئی قیدی دشمنوں کے گھیرے میں ہو اور فدیہ دے کر اپنی جان بچا لے، یعنی صدقہ عذاب سے بچاتا ہے۔ اور ذکر الہی کی مثال ایک ایسے مضبوط قلعے کی دی جو انسان کو شیطان کے ہر حملے سے پوری طرح محفوظ کر لیتا ہے۔ اس روحانی سفر کے دوران ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سامنا شیطان سے ہوا، اور شیطان کے ہاتھ میں کوئی عجیب سی کشش والی چیز تھی۔ پوچھنے پر شیطان بولا، یہ خواہشات کا جال ہے جس میں پھنسا کر میں دنیا بھر کے انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ جب انہوں نے دریافت کیا کہ کیا اس جال میں ان کے لیے بھی کشش کی کوئی چیز موجود ہے تو شیطان نے کہا کہ نہیں، ماسوائے ایک چھوٹے سے موقع کے۔ شیطان نے انہیں یاد دلایا کہ ایک رات انہوں نے ذرا پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا، تو اس وجہ سے اسے موقع مل گیا اور اس نے رات کی عبادت میں معمولی سی سستی پیدا کر دی۔ یہ سنتے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو رد عمل تھا وہ کمال کا تھا۔ انہوں نے اسی وقت قسم کھائی، آج کے بعد جب تک میری زندگی ہے میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔ ذرا تصور کریں ضبط کا، یہ احتساب نفس کی ایسی اعلیٰ سطح ہے جو ہم عام انسانوں کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھیں تو حضرت یحییٰ کا کردار ایک بہت مضبوط پل کی طرح تھا۔ وہ تورات کے آخری دور اور انجیل کے آنے کے بالکل درمیان کھڑے تھے۔ انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تورات کے ان احکامات کو نافذ کریں جنہیں لوگ بھول چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی سب سے اہم ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے تیار کریں اور ان کے دلوں کی صفائی کریں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ حق کا یہ پاکیزہ پیغام جس معاشرے میں گونج رہا تھا وہ تیزی سے اخلاقی تباہی کی گہری کھائی میں گر رہا تھا۔ بنی اسرائیل پر ایک انتہائی ظالم اور بد کردار حکمران مسلط تھا۔ اس نے پوری قوم میں رومن تہذیب کی فحاشی، بے حیائی اور بے راہ روی کو عام کر دیا تھا، اور ان سب برائیوں کو باقاعدہ ریاستی سرپرستی حاصل تھی۔ ایسے ماحول میں جہاں بادشاہ خود گناہوں میں غرق ہو، وہاں حق اور سچ کی بات کرنا سیدھا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ آپ یہاں دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ دیکھیے۔ ایک طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جو سادگی اور سچائی کا پیکر تھے، جنہیں کسی کا خوف نہیں تھا سوائے اپنے رب کے، اور دوسری طرف وہ ظالم حکمران جسے صرف اور صرف اپنی کرسی اور دنیاوی طاقت کے چھن جانے کا ڈر تھا۔ اس حکمران کو معلوم تھا کہ حضرت یحییٰ کی سادگی اور پاکیزگی اس کے ناپاک اور کرپٹ نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، مصلحت پسندی تو ان کے کردار میں تھی ہی نہیں۔ حضرت یحییٰ نے اس شاہی ظلم، ناانصافی اور کھلی بے حیائی کے خلاف پوری جرأت سے آواز اٹھائی۔ انہوں نے بادشاہ کی کھلم کھلا تنقید کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ نے طاقت کا اندھا استعمال کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے ایک تاریک قید خانے میں ڈال دیا۔ سوچئے، پوری رعایا رنجیدہ ہے کہ ایک معصوم اور پاکیزہ ندی سلاخوں کے پیچھے ہے اور ایک ظالم حکمران تخت پر بیٹھا ہے۔ اور پھر
حق اور باطل کی اس جنگ کا وہ انتہائی لرزہ خیز انجام آیا جس نے تاریخ کے صفحات کو خون سے رنگ دیا۔ دربار کی ایک نہایت گھٹیا، ناپاک اور ظالمانہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس بادشاہ نے قید خانے میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا بے رحم حکم صادر کر دیا۔ ان کا مبارک سر ان کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی بھاری قربانی تھی جس نے قیامت تک کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ حق کے راستے پر چلنے والے اپنی جان تو خوشی سے قربان کر دیتے ہیں مگر اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ زمین پر تو ظالموں نے سوچا ہوگا کہ انہوں نے آواز دبا دی ہے، مگر آسمانوں پر ان کا جو مقام اور تکریم تھی وہ کمال تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ شب معراج کے مبارک سفر میں جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے نہایت احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور سلامتی کی دعا کی۔ یہ ان کی روحانی بلندی کی ایک ابدی دلیل ہے۔ دوستو، یہ عظیم داستان صرف ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو مادیت پرستی اور ناختم ہونے والی خواہشات میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ ایک بہترین رہنمائی ہے۔ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصلی طاقت اور دانائی اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ اصل سکون پیسہ جمع کرنے میں نہیں بلکہ سادگی میں ہے۔ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہی اصل بہادری ہے، اور اگر ہمارا علم ہمارا کردار نہیں سنوار سکتا تو وہ علم بالکل کھوکھلا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان 3 اہم ترین مراحل میں ابدی سلامتی کی ضمانت دی ہے جو کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ پیدائش کا دن جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے، موت کا دن جب وہ دنیا چھوڑتا ہے، اور قیامت کا دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ چونکہ ان کی زندگی پاکیزہ تھی اور شہادت اعلیٰ ترین درجے پر تھی، اس لیے رب العزت نے انہیں ہر طرح کے خوف اور گھبراہٹ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ آج کے اس پیشکش کے اختتام پر بس ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگتے اس تیزی سے بدلتی دنیا میں کیا ہمارے اندر وہ روحانی طاقت، وہ بصیرت اور وہ ضبط موجود ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے؟ کبھی فرصت ملے تو اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں رہنے کا بہت شکریہ۔ حق پر قائم رہیے اور اپنی جستجو کو ہمیشہ زندہ رکھیے۔